ایک مرتبہ سورہ ہم 3 دفعہ سورہ اخلاص تمام مومن و مومنات، تمام شہدائے ملت جعفریہ، اپنے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے بالاخص سید سجاد مہدی رضوی، آغا آصف علی اور دیگر مرحومین، بالخصوص باب العلم فاؤنڈیشن کے وہ مرحومین جو اس سے پہلے یہ خدمت انجام دیتے رہے اور آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان سب کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک دفعہ درود بھیجیے گا بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، وقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم۔ درود بھیجیے گا بر محمد و آل محمد۔ خداوند عالم کا شکر و احسان کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے، اپنے ملک کے سرزمین کو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر سے، ان کی تعلیمات سے، بالخصوص سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام پر گریہ وزاری سے منور کر سکیں۔ کل بیان ہوا آپ کے سامنے چند عرائض کہ خداوند متعال نے انسان کو حیات عطا کرنے کا جو فارمولہ دیا، جو طریقہ کار بیان کیا، وہ اس حیات سے، یعنی اس حیات کا مفہوم جو خداوند متعال نے بیان کی، اس حیات سے مختلف ہے جو دنیا والوں کی نظر میں زندگی کہلائی جاتی ہے۔ کیونکہ جو تصور کائنات ہے اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے ماننے والوں کا جو الہی تصور کائنات ہے، وہ مختلف ہے اس مادی تصور کائنات سے۔ ان کے نزدیک فتح و کامرانی کا معیار کچھ اور ہے، ہمارے نزدیک فتح و کامرانی کا معیار کچھ اور ہے۔ ان کے نزدیک سعادت کسی اور کو کہتے ہیں، ہمارے نزدیک سعادت کسی اور کو کہتے ہیں۔ اور ہر مکتب فکر جو بھی کوئی ازم ہوتا ہے، کوئی آئیڈیالوجی ہوتی ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم انسانیت کو نجات عطا کرنے آئے ہیں، ہمارے نظریے کی بنیاد پر انسانیت نجات پا جائے گی، یہ تمام نظامات انسان اگر غور کرے، ان کے دعووں کی جانب متوجہ ہو، تو ہر آئیڈیالوجی
اپنے نظریات کے بنیاد پر، اور وہ نظریات ان کے اس خاص ورلڈ ویو کی بنیاد پر تشکیل پاتے ہیں، یعنی ایک منطقی سیر ہوتی ہے۔ تصور کائنات کی بنیاد پر آئیڈیالوجی تشکیل پاتی ہے، آئیڈیالوجی کی بنیاد کے اوپر قوانین تشکیل پاتے ہیں۔ اب اگر انسان ان قوانین کے اوپر عمل کرے، اس آئیڈیالوجی کے مطابق، اس ورلڈ ویو کے مطابق، تو ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ انسان وہ کمال جو وہ عطا کرنا چاہتے ہیں وہ ان قوانین پر چل کر اس کمال تک پہنچ جائے گا۔ وہ ایک آئیڈیل انسان کا تصور انسان کے سامنے پیش کرتے ہیں، ایک آئیڈیل مرد کا تصور انسان کے سامنے پیش کرتے ہیں، ایک آئیڈیل خاتون کا تصور انسان کے سامنے پیش کرتے ہیں، ایک آئیڈیل گھرانے کا تصور انسان کے سامنے پیش کرتے ہیں، ایک آئیڈیل ریاست کا تصور، ایک آئیڈیل معاشرے کا تصور انسان کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے ان قوانین کے اوپر عمل کیا، تم اس طرح ہمارے احکام کے، ہمارے قوانین کے مطابق چلتے گئے، ہماری آئیڈیالوجی کو تم نے قبول کیا، تو تم ایسا بن سکتے ہو۔ ہر نظریہ، ہر آئیڈیالوجی، اس کے طریقہ کار یہی ہے، اور لاجیکل بھی یہی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا جو بعض دفعہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈالی جا رہی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی عاقل اس بات کو قبول نہیں کر سکتا کہ میرا تصور کائنات کچھ اور ہو اور میری آئیڈیالوجی کچھ اور ہو، اس تصور کائنات کے اوپر بیس نہ کرے۔ جس نظام کو میں مان رہا ہوں وہ اس تصور کائنات سے مختلف ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تصور کائنات یعنی میں حقیقت کو کیسے دیکھ رہا ہوں، جیسی مجھے حقیقت نظر آ رہی ہے میں اس کے مطابق آئیڈیالوجی بناؤں گا، اور جو آئیڈیالوجی بناؤں گا پھر وہ قوانین جو اس آئیڈیالوجی کے مطابق ہوں گے میں اس کو اپناؤں گا۔ جب میں اس کائنات کو چند مادی اسباب تک محدود نہیں سمجھتا، کیوں؟ کیونکہ میرا تصور کائنات الہی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ انسان کی حقیقت صرف یہ مادی بدن نہیں ہے، اس کائنات کی حقیقت صرف یہ دنیا نہیں ہے۔ جب یہ میرا تصور کائنات ہے تو اب اس کے مطابق جو آئیڈیالوجی، جسے میں ولایت کہتا ہوں، جسے میں توحید کہتا ہوں، جسے میں رسالت کہتا ہوں، جسے میں دین اسلام کہتا ہوں، اب جب اس کو میں نے قبول کر لیا تو اب وہ قوانین جو میرے اوپر نافذ ہوں گے، جو مجھے سعادت تک پہنچانے کی صلاحیت رکھیں گے، وہ قوانین ہوں گے جو یہ اسلام ہمیں عطا کرے گا۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی چیز ہوگی ہی نہیں جو انسان کو سعادت تک پہنچا سکے۔ ہاں، تصور کائنات میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ تصور کائنات کچھ اور مانیں، میں کسی اور تصور کائنات کو مانوں، اور کہا جائے کہ نہیں، ہم جو ہے وہ دنیا کے اندر جو نظام قائم کریں، دنیا کے اندر جو معاشرہ قائم کریں، جو قوانین اپنے اوپر حاکم کریں، جو سسٹم اپنے اوپر حاکم کریں، وہ ایک جیسا ہو جائے گا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ بس ہر شخص، ہر آئیڈیالوجی، ہر نظام وہ تھیوری پیش کرتا ہے کہ ایک کامل انسان کیسا ہوگا، کامل مرد کیسا ہوگا، کامل خاتون کیسی ہوگی، کامل گھر کیسا ہوگا، کامل معاشرہ، کامل ریاست کیسی ہوگی، میں بتا دیتا ہوں، اور اگر آپ نے میرے قوانین پر عمل کیا تو آپ ایسے ہو جائیں گے۔ لیکن آیا اس سے کبھی پوچھا جائے کہ یہ جو تم کمال بتا رہے ہو، یہ جو تم سعادت بتا رہے ہو، یہ جو کہہ رہے ہو کہ آئیڈیل انسان، یہ جو کہہ رہے ہیں آئیڈیل مرد، آئیڈیل خاتون، آئیڈیل گھر، آئیڈیل معاشرہ، آئیڈیل سوسائٹی، آئیڈیل ریاست، آیا تاریخ میں تمہارے پاس کوئی ایگزامپل اس کی موجود ہے؟ آیا کوئی نمونہ عمل دے سکتے ہو؟ کہا نہیں۔ آپ کوئی نظام اٹھا کر دیکھ لیں، کہتے ہیں نہیں، یہ جب کریں گے، جب نظام نافذ ہوگا تو انسان ایسا بنے گا۔ ابھی تک بنا ہے؟ نہیں بنا؟ کہا نہیں، ابھی تک تو نہیں بنا، لیکن ہم نے اپنی کیلکولیشنز کی، ہم نے اپنے اس تصور کائنات کے مطابق پلاننگ کی، برنامہ ریزی کی، پلان بنایا، اور اب ہم آپ کے سامنے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس پلان پر عمل کیا، اس قانون پر عمل کیا، تو آپ سعادت مند ہو جائیں گے۔ یہ واحد مکتب اسلام ہے کہ جو تھیوری تو دے رہے، بتا رہے کہ دیکھو اگر تم نے ان قوانین پر عمل کیا تو آئیڈیل مرد بنو گے، ان قوانین پر عمل کیا تو وہ خاتون جو ان قوانین پر عمل کرے گی وہ آئیڈیل خاتون بنے گی، کسی گھر نے ان قوانین پر عمل کیا تو وہ آئیڈیل گھر بنے گا، کسی ریاست نے ان قوانین پر عمل کیا وہ آئیڈیل ریاست بنے گی، کسی معاشرے نے ان قوانین پر عمل کیا وہ آئیڈیل معاشرہ بنے گا۔ لیکن صرف بتا نہیں رہا بلکہ دکھا بھی رہا ہے کہ دیکھو میں تمہارے سامنے علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کو رکھ رہا ہوں، تمہارے سامنے جناب زہرا کی سیرت کو رکھ رہا ہوں، تمہارے سامنے اس گھر کو بیان کر رہا ہوں کہ جس پر رسول آتے تھے، بار بار سلام کرتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔
اللہم صلی علی محمد. یعنی یہ واحد مکتب اسلام ہے جو خالی باتیں نہیں کر رہا بلکہ تاریخ بتا رہا ہے، ریاست مدینہ کا وہ تصور دے رہا ہے، وہ اسلامی الہی معاشرے کے وہ قوانین جو امپلیمنٹ ہو کے بتا رہے ہیں. خالی یہ نہیں ہے کہ یہ خالی خیالی باتیں ہیں جس کا پریکٹیکل گراؤنڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہیں، نافذ کر کے دکھائے وہ قوانین. اسلامی معاشرہ آگے بڑھا کے دکھایا. اور اس وقت بھی جب یہ بشارتیں آ رہی تھیں کہ یہ معاشرہ، یہ نظام، یہ کتنی ترقی کرے گا، کتنا آگے جائے گا. کل جو آپ کے سامنے بات ہوئی کہ جو ادبیات ہے قرآن کی، جو بیان ہے، جو طریقہ کار ہے گفتگو کا، وہ فاتح کی طرح ہے، وہ کسی شکست خوردہ لشکر کی مانند نہیں ہے. خدا نے متعال نے حوصلے بلند کیے انسانوں کے. لہٰذا وہ تاریخ جو بتائی گئی، وہ جو سیرت ہمارے سامنے رکھی گئی، وہ اسی عنوان کے تحت رکھی گئی. اور وہ جو منافقین ہوتے تھے جن کے دلوں کے اندر بیماری ہوتی تھی، وہ اس کے برعکس انسانوں کے حوصلے پست کرنے، نا امید کرنا، کچھ نہیں ہوگا، ایسا کیا ہو گیا، ہم نے قدم آگے نہیں بڑھائے. آپ کے سامنے چند مثالیں ہم نے پیش کی. یہ جو آیت جو کل سے سرنامہ کلام قرار دی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، استجابت کرو، اجابت کرو، جواب دو، لبیک کہو اللہ کی آواز پر، اس کے رسول کی آواز پر، جب وہ تمہیں پکاریں کس چیز کے لیے؟ لما یحییکم، جو تمہاری حیات کا سبب بنے. یہ حیات کیا ہے؟ یہ حیات اس حیات سے مختلف ہے جو ایک مادی تصور کائنات، ایک مٹیریلسٹک ورلڈ ویو کے مطابق انسان تصور کر رہا ہوتا. خب یہ حیات، جس طرح اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان ہوا کہ خدا نے متعال کا ہر حکم اسی حیات کے لیے، ہر حکم سعادت کے لیے، ہر حکم کے اندر انسانی وہ حیات، وہ حقیقی حیات جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے موجود ہے. لیکن بعض چیزیں پروردگار عالم اپنے آپ سے منسوب کرتا ہے، اس کی اہمیت کو بیان کرتا ہے. خاص حکم دیا جا رہا ہے جو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر کس دعوت کی بات کی جا رہی ہے. کیا کہا گیا ہے کہ اذا دعاکم لما یحییکم، یہ کون سی دعوت ہے، کس حکم کو بیان کیا جا رہا ہے، کون سی چیز ہے جس کا حکم دیا جا رہا ہے. مفسرین نے بیان کیا کہ آیات کے سیاق و سباق کے مطابق، آیات کی مختلف تفاسیر کے مطابق، اس کے شان نزول کے مطابق جس چیز کی یہاں دعوت دی جا رہی ہے وہ حکم جہاد ہے. کہ خدا نے متعال فرما رہا ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں جہاد کا حکم دیں تو ان کی آواز پر لبیک کہو تاکہ تم زندہ رہ سکو، تمہیں حیات عطا کی جا سکے. اور یہی حکم ختمیہ مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے سامنے کل جو آیات پڑھی، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، لوگوں کو قتال کی جانب بلائیں. اب دیکھیں حوصلہ کتنا بلند کر رہا ہے کہ اے نبی اگر آپ میں سے 20 ایسے ہوئے مومن ہوں، صبر کرنے والے ہوں، تو خداوند متعال ان کو 200 کے اوپر فتح عطا کرے گا. اگر یہ 100 ہوئے، خداوند متعال ان کو 1000 کے اوپر فتح عطا کرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو کافر ہیں جن کے اوپر فتح نصیب کرے گا وہ احمق ہیں، وہ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، ان کا جو تصور کائنات ہے وہ غلط ہے، ان کی شناخت ہی صحیح نہیں ہے. جب وہ کسی چیز کو صحیح پہچانتے ہی نہیں ہیں تو صحیح نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے. یہ جو خداوند متعال صفت بیان کر رہا ہے کہ وہ کیا ہوں؟ صابر ہوں. وہ 20 افراد، وہ 100 افراد کون ہوں؟ صابر ہوں. اب صبر کا ہمارے ذہن کے اندر ایک معنی قرآن نے بیان کیا. صبر یعنی استقامت، صبر یعنی اپنے ایمان کے اوپر باقی رہنا. لہذا جب ہم روایات کی طرف رجوع کریں تو اتنی اہمیت صبر کی بیان کی جا رہی ہے کہ الصبر للایمان، یعنی معصوم کا قول ہے کہ صبر ایمان کی نسبت کیا حیثیت ہے؟ کالرأس بالجسد، بدن کے اوپر جو سر کی حیثیت ہے وہ ایمان کی نسبت صبر کی حیثیت ہے. اور روایات میں ہے کہ 3 طرح کا صبر بیان کیا گیا. عن المعصیہ، عند المصیبہ وعلی الطاعہ. یعنی خالی یہ نہیں ہے کہ انسان جب
میدان کے اندر ہے یا انسان کے اوپر ظلم ہوتا ہے ہمارے ذہنوں کے اندر، اب ہم اس ظلم کے اوپر خاموش ہو جائیں یہ ہے صبر، مشکلات کے اوپر خاموش ہو جائیں یہ ہے صبر نہیں، مشکلات کے اوپر خاموش ہونا اس طرح کہ تم راضی ہو جاؤ اپنے دین کے اوپر، اپنے ایمان کے اوپر، یہ مشکلات، یہ مصائب، یہ ظلم و ستم تمہارے ایمان کو متزلزل نہ کریں۔ صبر کرنا ہے گناہوں سے، یعنی جب گناہ کا سامنا ہو انسان سے تو اب انسان نے بچنا ہے، عن المعصیہ، الصبر عن المعصیہ، گناہوں سے بچنا ہے۔ علی الطاعۃ، جب اللہ کے حکم کی بات آئے تو اب وہاں پر صبر کرنا ہے، یعنی کیا رک جاؤں انجام نہیں دوں، نہیں، یہاں پر صبر کرنا ہے یعنی علی الطاعۃ، طاعت کے اوپر صبر کرنا ہے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ تم کوئی حکم الہی دیکھو اور اب تمہارا ایمان جو ہے وہ متزلزل ہو جائے، اب تم گھبرانے لگو، اب تم پریشان ہو جاؤ، کہا نہیں، اطاعت کے اوپر، اللہ کی اطاعت کے اوپر، اللہ کے رسول کی اطاعت کے اوپر تم نے صبر کرنا ہے، یعنی کیا، یعنی ثابت قدمی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ وعند المصیبہ، اور جب مصیبت کا وقت آئے تو صبر کرنا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ مصائب، یہ پریشانیاں تمہارے ایمان کو متزلزل کر دیں۔ یہ اگر شرط ہو تو اللہ تعالیٰ فتح کی بشارت دے رہا ہے، کامیابی اور کامرانی کی بشارت دے رہا ہے۔ آئیں جنگ احزاب کی جانب، کہ جو رسول اللہ حکم دے رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں، لوگوں کو آمادہ کر رہے ہیں کہ نکلو گھروں سے۔ کفار، احزاب کو کیوں کہا جاتا ہے احزاب، جسے ہم جنگ خندق کہتے ہیں؟ جنگ خندق اس لیے کہتے ہیں کیونکہ خندق کھودی گئی تھی، جناب سلمان فارسی کے مشورے سے وہ خندق کھودی گئی، مدینہ کے اطراف میں ایک حصہ کھلا رکھا گیا جہاں سے کفار کا مقابلہ کیا جا سکے۔ لیکن قرآن اس جنگ کو جنگ احزاب کہتا ہے، سورہ احزاب کے اندر تفصیل اس کی موجود ہے۔ خوب کیا ہوا تھا؟ تمام کے تمام لشکر، کفار و مشرقین و منافقین، پورے عالم اسلام کے خلاف جو قوتیں تھیں یہ سب کی سب آپس میں جمع ہو گئی تھیں اور اکٹھا ہو کر کل کفر یکجا ہو کر اسلام کا مقابلہ کرنے آ رہا تھا۔ لہذا اب تیاری کی گئی، وہاں 10,000 کا لشکر، یہاں حد اکثر تعداد 3,000 بیان ہوئی۔ وہاں ٹیکنالوجی اس دور کے حساب سے زیادہ، یہاں کم تھی، افراد بھی کم تھے۔ اب رسول اللہ حوصلہ بڑھا رہے ہیں، حوصلہ بلند کر رہے ہیں، اور منافقین حوصلے کو پست کر رہے ہیں۔ ایک ہیبت چھائی ہوئی ہے، چاروں طرف دشمن کا لشکر نظر آ رہا ہے، کوئی ظاہری اسباب کے مطابق کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ جنگ جیتی بھی جا سکتی ہے۔ اور منافقین کی تو یہ حالت تھی کہ جب خندق کھودی گئی، اور خود رسول اللہ بھی اس خندق کھودنے کے عمل کے اندر شامل ہیں، امیر المومنین بھی شامل ہیں، جناب سلمان، تمام اصحاب شامل ہیں۔ حالانکہ تمام سے مراد وہ اصحاب جو رسول اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے تھے، وہ سب شامل ہیں۔ ایک مرحلہ وہ آیا کہ اب ایک ایسے پتھر سے سامنا ہوا کہ وہ پتھر اب توڑا نہیں جا رہا، اصحاب نے ضربتیں لگائیں اس کے اوپر، جو بھی کلہاڑی یا جو بھی اس وقت ان کے پاس وہ ذریعہ تھا اس سے مارنے کی کوشش کی، توڑنے کی کوشش کی، نہیں ٹوٹ رہا، بہت بڑا پتھر۔ رسول اللہ کی خدمت میں آئے کہ فلاں مقام کے اوپر جو پتھر ہے وہ ہم سے ٹوٹ نہیں رہا۔ رسول اللہ آگے بڑھے، رسول اللہ نے ضربت لگائی، ہر ضربت کے بعد جو چنگاری نکلتی، رسول اللہ اس چنگاری کے بدلے ایک فتح کی خبر دیا کرتے، فتح کی بشارت دیا کرتے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ یہ جو چنگاری نکلی، اس چنگاری کے سبب خداوند متعال مجھے قیصر و کسریٰ کے اوپر فتح نصیب کرے گا اس لشکر کو۔ اب وہاں جو افراد موجود ہیں، اب آپ تصور کریں کہ اس وقت کی 2 سپر پاورز، اور یہاں جو ہے وہ خندق کھودی جا رہی ہے، ایک مشقت والا کام ہے، سامنے ہزاروں کے لشکر کفار کا موجود ہے، ابھی اس سے مقابلہ یہ پہلا مرحلہ ہے، اور رسول اللہ اس وقت کی 2 سپر پاورز کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ خداوند متعال یہ جو چنگاری نکلی ہے، اس سے مجھے خداوند متعال نے یہ بشارت دی ہے کہ خداوند متعال اس جنگ کے بدلے ہمیں کیسر و کسرہ کے اوپر فتح نصیب کرے گا۔ اب وہاں چند منافقین ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو، یہ ہم سے یہاں پہ خندق کھدوا رہے ہیں، سامنے ہزاروں کا لشکر ہے، کوئی جیتنے کی امید نہیں ہے، اور یہ بشارت کس کی دے رہے ہیں؟ قیصر و کسریٰ کی، کہ یہاں سے ہماری دشمن کی ہیبت سے جان نکلے جا رہی ہے، اور ان کو یہ عجیب و غریب بشارتیں دے رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، جب ایمان نہیں ہے اس آئیڈیالوجی کے اوپر، جب یقین نہیں ہے اس تصور کائنات کے اوپر
جس کو ظاہری طور پر قبول کر رہے ہیں لیکن وہ ان کے وجود کا حصہ نہیں ہے. لہٰذا خداوند متعال یہاں پر جو آیات نازل ہوئیں سورہ احزاب کی 10ویں آیت سے لے کے اگر ہم آگے بڑھیں تو اے رسول اس وقت کو دیکھیں کہ جب آپ پر کفار چاروں طرف سے حملہ آور تھے. آپ ان لوگوں کی آنکھیں, آپ کے لشکر کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں اس لشکر کو دیکھ کر, ان کے کلیجے ان کے منہ کو آئے ہوئے تھے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظَنًّا, اور یہ اللہ کی نسبت وہ گمان کر رہے تھے جو انہیں کرنا نہیں چاہیے تھا. یہ وہ گمان کر رہے تھے اللہ سے سوء ظن باللہ. روایات کے مطابق بدترین گناہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے سوء ظن کرے. جو اللہ نے وعدہ کیا ہے اس کی نسبت پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا, کیا اللہ نے واقعاً یہ جو وعدہ دیا ہے یہ مکمل ہوگا نہیں ہوگا, اللہ اپنے وعدے کے اوپر قائم رہے گا نہیں رہے گا. یہ نعوذ باللہ کیا ہے, یہ کفر کا بدترین درجہ ہے کہ انسان شکوے شکایتیں کرنے لگ جائے. گرچہ بعض دفعہ وہ حالت انسان کے اوپر, بعض مصیبتیں, بعض مصائب, کوئی انسان کامل نہیں ہے ہم میں سے, لیکن انسان فوراً توبہ کرے, فوراً پلٹے. ایک مرحلہ آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بعض دفعہ وہ ہیبت, وہ مصیبتیں, وہ مشکلات کو دیکھ کر پریشان حال ہو جاتا ہے. لومۃ اللائم جسے کہا گیا ہے کہ بعض دفعہ اس کا ایمان تھوڑا سا لرز جاتا ہے, لیکن اگر اس پر ڈٹ جائے, اس پر اصرار کرنے لگ جائے تو اب یہ اس حد تک لے کر چلا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بدظن ہو جاتا ہے. لہٰذا رسول اللہ کو حکم دیا کہ اے رسول یہ وہ ظنون کر رہے ہیں, وہ سوء ظن کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اور یہ وہ مرا ہے کہ ہنالک ابتلی المؤمنون, کہ خداوند متعال یہاں پر مومنین کا امتحان لے رہا ہے. وزلزلوا زلزالا شدیدا, اور انہیں شدید جھنجھوڑ رہا ہے. یہ سورہ احزاب, اگر یہی آیت, یہ جھنجھوڑنے والی آیت ہم سورہ بقرہ کی 214ویں آیت جو ہے وہاں پر دیکھیں, خداوند متعال کہہ رہے ہیں کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, کہ آیا تم گمان کرتے ہو تم ایسی جنت میں چلے جاؤ گے. اب وہ کل جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی وہ آپ کے ذہن میں رہے کہ وہ بنیاد, وہ پلرز جو اسلام دے رہا ہے وہ ہمارے ذہن میں ثابت ہونے چاہیے. قرآن کیا ہے؟ قرآن ہمیں اصول دے رہا ہے, قرآن ہمیں بنیاد دے رہا ہے. یہ جو قصص بیان کر رہا ہے, یہ جو واقعات بیان کر رہا ہے, یہ اس لیے نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ صرف یہ تصور کرے کہ جیسے ہم بچوں کے لیے کہانیاں سناتے ہیں, داستانیں سناتے ہیں, بڑی بڑا اچھا لگتا ہے, بیڈ ٹائم سٹوریز ہیں, بچے سو بھی جاتے ہیں آرام سے, باتیں بھی سن لیتے ہیں, جمع بھی ہو جاتے ہیں. نہیں, یہ بچوں کو سنانی ہے, یہ باتیں بچوں کو خیبر, خندق, بدر یہ سب سنانا ہے, لیکن اس کا ہدف صرف ریڈنگ نہیں ہے کہانی کی, بلکہ قرآن کہہ رہا ہے یہ جو قصص بیان کر رہے ہیں یہ عبرت ہے, اس میں درس ہے. اس کے اندر وہ اصول بیان کیے قرآن نے جو قیامت تک آنے والی انسانیت کی رہنمائی کی صلاحیت رکھتے ہیں. انسان اس کو اس نگاہ سے دیکھے, ان واقعات کو سنے, اپنے بچوں کو سنائے, یہ خیبر سنائے, یہ خندق سنائے, یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ فتح و نصرت کی وہ داستانیں سنائے. کس لیے؟ تاکہ بچہ حوصلہ مند پرورش پائے, بچہ ایک ایسے دین کا تصور اس کے ذہن میں آئے کہ جو فتح یاب ہے, جس کے اوپر فخر کیا جا سکتا ہے. آپ امام خمینی کا جو وصیت نامہ ہے ایک ایک چیز کے اوپر فخر کر رہے ہیں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت کو ماننے کے اوپر, ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے کے اوپر, اس بات پر کہ ہماری فقہ کو فقہ جعفری کہا جاتا ہے. دیکھیں یہ جو فخر جب یقین ہوگا تو انسان فخر کرے گا, اگر کسی بات پر یقین نہیں ہے نتیجہ نکلے گا. ممکن ہے کہ ظاہری طور پر نہ بولے منافقین کی طرح, لیکن اگر دل کے اندر کوئی کجی ہوئی, ان کو آئیڈیلائز نہ کر سکا تو اب اس طرح فخر نہیں کر سکتا. لہذا آیا تم گمان کرتے ہو تمہیں ایسی جنت میں داخل کر دیا جائے گا, تمہارا کوئی امتحان نہیں لیا جائے گا جس طرح تم سے پہلے والوں کا امتحان لیا گیا. کیا کیا گیا؟ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. یعنی اتنا انہیں بھوک و پیاس سے آزمایا گیا, اتنا انہیں جھنجھوڑا گیا. جو آخر الزمان کی روایات ہیں اگر ہم اس کے بارے میں دیکھیں تو روایات میں ہے کہ انہیں چھانا جائے گا, شدید چھانا جائے گا. ان کی تعداد آہستہ آہستہ کر کے ایسی ہو جائے گی نا امید ہو جائیں گے. کب ہوگا ظہور؟ کب وہ وعدے جو اللہ تعالیٰ نے کہے کب وہ وعدے پورے کیے جائیں گے؟ اے لوگوں کیا تم
یہ گمان رکھتے ہو کہ تمہیں ایسے ہی بغیر امتحانات کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور تم سے وہ امتحان نہیں لیے جائیں گے جو تم سے پہلے والوں کے لیے گئے. انہیں بھوک و پیاس کے ذریعے آزمایا گیا, انہیں جھنجھوڑا گیا, اور اتنا جھنجھوڑا گیا یہاں تک کہ اللہ کا رسول اور وہ جو ان کے ساتھ ایمان لے کر آئے, انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ متی نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب. رسول ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ کی مدد بہت نزدیک ہے. خوب یہ قرآن سورہ احزاب کے بارے میں بھی یہی بیان کر رہا ہے کہ اتنا ہیبت تھی دشمن کی, ایک نا امیدی چھائی ہوئی تھی, منافقین اپنا پروپیگنڈا کر رہے تھے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر. یعنی جب اس وقت جو جنگ تبوک کا واقعہ ہے, وہاں پر جب لوگ جانا چاہتے ہیں, وہاں پر اگر کوئی مثال کے طور پر کھجور رسول اللہ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہے کہ یہ لشکر والوں کو دے دیجئے, اب وہ ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا لشکر ہے, یہ چند کھجوریں وہاں پہ دے کے اپنی ذمہ داری ادا کرنا چاہ رہے ہیں. وہاں پہ ہی منافقین, خوب اتنی سی کھجور سے کیا ہوگا, زیادہ دو تو سارا اپنا مال اس پہ لٹا دو گے. یعنی کسی طرح انسان کے حوصلے پست کیے جائیں, ساری کوشش یہ ہوتی ہے نا امید کیا جائے, کچھ نہیں ہونے والا, اب تو ختم ہو گیا, اب تو دیکھو کیا ہو گیا, حالات دیکھو. اب یہ آج کے موجودہ جو حالات ہیں یہ آپ اپنے ذہن کے اندر ٹیلی کرتے جائیں ان واقعات سے کہ جو بیان کیے جا رہے ہیں. اتنا شدید انہیں جھنجھوڑا گیا, ان کا امتحان لیا گیا خداوند متعال کی جانب سے, کہ یہاں تک کہ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, کہ وہ لوگ جو منافق تھے, جن کے دلوں کے اندر مرض تھا, انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا, مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غَرُورًا, کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے وعدے کیے یہ سب کے سب جھوٹ اور فریب تھے. یہ کون ہے؟ جو ظاہری طور پر اسلام لانے والے ہیں, لیکن اللہ کا وعدہ کیا کہ اللہ نے نصرت کرنی ہے. اگر یہ ثابت قدمی دکھائیں, اگر اللہ کے لشکر والے ثابت قدمی دکھائیں, اور پھر دیکھا کہ جب اللہ کا دشمن آیا مقابل پر, اور خوف و ہراس اتنا ہے کہ یہاں پر کوئی آواز بلند کرنے کو تیار نہیں ہے, وہ آ کے چیلنج کر رہے ہیں عمرو بن عبد ود کہ کوئی آئے تم جنت کے مشتاق نہیں ہو, تم کہتے ہو تمہیں قتل کیا جائے گا, جنت میں جاؤ گے. اب یہ کیا ہے کہ دین کے اصولوں کی, اللہ کے وعدوں کی توہین کر رہا ہے, چیلنج کر رہا ہے. ایک طرف اللہ کا وعدہ, نا امیدی چھائی ہوئی ہے, کل کفر ایک جگہ پر جمع ہو گیا اسلام کے مقابل, اور یہ آ کر چیلنج کر رہا ہے اسلام کو, اور خوف و ہراس اتنا کہ کوئی کھڑا اٹھنے کو تیار نہیں ہے, کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہے. بھئی تم اللہ سے محبت رکھتے ہو نا, تم کہتے ہو جنت میں جاؤ گے, قتل ہوگے, تو آؤ آ کے میرا مقابلہ کرو اور جنت میں جاؤ. امیر المومنین کھڑے ہوئے, رسول اللہ نے بٹھا دیا, کھڑے ہوئے, رسول اللہ نے بٹھا دیا, کہا نہیں ابھی یہ امتحان ہے امت کا. اور پھر جب امت وہ لشکر, وہ ہیبت کے اندر خوف و ہراس کا سے مغلوب ہو کر خاموش بیٹھا رہا, تو اب امیر المومنین کو حکم دیا کہ جاؤ علی, جا کر اس کا جواب دو. اور یہ وہ ضربت جو امیر المومنین نے لگائی, اس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ ضربت یوم الخندق, یہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. کل کفر مقابلے پر تھا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, اللہم صلی علی محمد. کل کفر مقابلے کے اوپر تھا, نا امیدی چھائی ہوئی تھی. دیکھیں امتحان کا وہ مرحلہ ہم تاریخ میں بھی دیکھیں, بارہا جو امتحان لیے گئے, یا غیبت کی نسبت بھی یہی روایات ہیں, اور ائمہ کی سیرت میں بھی دیکھیں کہ ایک مرتبہ وہ نا امیدی چھا جاتی, اب کیا ہوگا, اب تو سب ختم ہو گیا. اب یہ دیکھو آج کے اگر حالات کو ہم دیکھیں, دیکھو شام بھی ہاتھ سے چلے گیا, لبنان کے اندر سید کو شہید کر دیا, فلاں جگہ یہ ہو گیا, فلاں جگہ یہ ہو گیا, ہزاروں بچے فلسطین کے اندر مر رہے ہیں. اب کیا ہوگا؟ ایک وہ نا امیدی کی فکر. اب جیسے ہی نا امیدی چھاتی ہے, اب دشمن کو, منافقین کو, والذین فی قلوبہم مرض, جن کی قرآن بات کر رہا ہے, جن کے دلوں کے اندر ایمان کمزور ہے, جن کے دلوں کے اندر مرض ہے, اب ان کو باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے. یعنی اللہ کی جانب سے ایک فضا فراہم کی جاتی ہے کہ ان کو چھانا جائے, ان کو ایمان کو چیک کیا جائے, ان کا امتحان لیا جائے. یہ جس ورلڈ ویو کا دعویٰ کر رہے ہیں, جس آئیڈیالوجی کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ اس آئیڈیالوجی پر یقین رکھتے ہیں, یہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں, رسول اللہ پر یقین رکھتے ہیں, امیر مومنین پر یقین رکھتے ہیں, کربلا کو مانتے ہیں, اب ان کو آزمایا جائے کہ واقعاً یہ میدان عمل میں بھی اپنے اس نظریات کے اوپر پابند ہیں یا نہیں ہیں. اور اب جب
اگر یہ اس امتحان سے کامیاب ہو گئے اور نا امید نہ ہوئے تو الا ان نصر اللہ قریب، اب اللہ کی مدد آتی ہے. اور جنگ احزاب کے اندر بلکہ تمام جنگوں کے اندر جو اللہ کی مدد آئی وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں تھی. یعنی نا امیدی چھائی ہوئی ہے. اب وہاں پر آ کر اس نا امیدی کو توڑنے والی ذات امیر المومنین کی ذات ہے، لوگوں کو حوصلہ دینے والی ذات امیر المومنین کی ذات ہے. اور آج تک ایسے ہی ہے. جس طرح روایات میں آیا کہ ممسوس فی اللہ تھے، یعنی ڈوبے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کی اس ذات کے اندر کہ اتنا یقین، وہ ایمان کہ ذرہ برابر لغزش نہیں تھی. جنہیں دیکھ کر لوگوں کو امید آتی تھی، اس کی امید کا اندازہ کرے انسان. جس کی ضربت کو رسول اللہ نے ثقلین کی عبادت سے افضل قرار دیا، انسان اس کی عبادت، اس کی مناجات اللہ تعالیٰ سے، اس کے رابطے کو تصور کرے. کیا تھا؟ اسلام کو حوصلہ دینا. اسلام کے کیونکہ پلرز قرار دیا تھا رسول اللہ نے انہیں. جب بعثت ہوئی تو بعثت کے بعد دیکھیں انسان سازی کی ایک فیکٹری لگانی ہے نا رسول اللہ نے. کب تک کے لیے؟ عارضی طور پہ نہیں، قیامت تک کے لیے، کہ انسانوں کو تیار کیا جا سکے، انسان کو انسان بنایا جا سکے، اسے اشرف المخلوقات کی منزل تک پہنچایا جا سکے. تو اب جو پلرز قرار دے رہے ہیں وہ پلرز بہت مضبوط ہیں، کیونکہ اگر پلرز کمزور ہوئے تو اب وہ جو فیکٹری کھڑی کی جا رہی ہے وہ بھی کمزور ہو جائے گی. اور یہ ہمارے لیے ایک جسے کہا جائے کہ ایک اصول، ایک طریقہ کار جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا وہ بھی ہے کہ جب بنیاد کھڑی کی جائے تو یہ نہیں ہوتا کہ سب کو جمع کر لو، آ جاؤ سب مل کے کام کرتے ہیں. نہیں، خود یہ ایک طریقہ کار بتا رہے ہیں. کوئی اگر ہم آرگنائزیشن رن کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی نظریاتی ایسا اقدام اٹھا رہے ہیں تو وہ افراد ساتھ ہوں کہ جو اس ہدف کے اوپر یقین رکھتے ہوں کہ پوری دنیا مقابلے پر کھڑی ہو جائے، یہ اس ہدف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اب جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ وہ دو پلرز تھے جن کی بنیاد پر اسلام کو کھڑا کیا گیا. کہ جب اسلام کا اعلان کیا گیا، بعثت کا اعلان کیا گیا، تو اب یہ دو پلرز ہیں. اب یہ دو پلرز ہیں کہ جن کی بنیاد کے اوپر وہ انسان ساز فیکٹری تشکیل دی جائے گی اور انسانوں کی ہدایت کا راستہ فراہم کیا جائے گا قیامت تک کے لیے. اب جب تک یہ پلرز باقی ہیں، چاہے اب کھڑکی، دروازے، یہ دیواریں بے شک ان کے اندر تبدیلی واقع کیوں نہ ہو جائے، جتنی انحراف ایجاد کر سکتے تھے کر لیں، لیکن کیونکہ پلر مضبوط ہے لہذا یہ اسلام باقی رہے گا. اور جب وہ مرحلہ آیا کہ اب دیکھا کہ اب یہ بات، یہ مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ بات کہ کھڑکی، دروازوں اور دیواروں تک محدود نہیں رہی. اب دشمن نے اتنا پینیٹریشن اس کی ہو گئی ہے کہ اب وہ ان بنیادوں کو متزلزل کر رہا ہے، ان بنیادوں کو کے اندر دیمک ایجاد کر رہا ہے، ان بنیادوں کو کھوکھلا کر رہا ہے. بے عین ہی وہی کام جو اس وقت فرعین اپنے دور کے انجام دیا کرتے تھے، رسول اللہ کے دور کے اندر جو مقابل پہ کفار تھے وہ انجام دیا کرتے تھے. آج کا دشمن 61 ہجری میں جب یہ سید الشہداء نے دیکھا کہ اب اگر نہ بچایا گیا، یعنی وہ مرحلہ خود جو رہبر معظم کی ایک کتاب ہے 250 سالہ انسان پڑھے، واقعاً وہ اصول اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اس اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اہل بیت نے دین کو بچانے کے لیے جو قربانی دی، جو سیاسی زندگی ہے ان کی، جو اجتماعی زندگی ہے، اور وہ اصول، کیونکہ ہمارے ذہنوں کے اندر بار بار وہ کانٹرڈکشن اہل بیت کی سیرت کے اندر، خود ایک امام کے سیرت کے اندر کہ ایک امامت کا دور ایسا ہے، دوسری امامت کا دور ایسا ہے، یہ تمام چیزیں، وہ جو اصول وہاں بیان کیے گئے وہ انسان کے لیے واقعاً درس ہے، انسان کے لیے ہدایت کا سبب ہے. وہاں پہ کہتے ہیں کہ جب یہ دور دیکھا، یعنی اب وہ واجب انجام دینے جا رہے ہیں کہ جو نہ رسول اللہ نے انجام دیا، نہ امیر المومنین نے انجام دیا، نہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے انجام دیا. کیوں پہلے والوں نے انجام نہیں دیا؟ کیونکہ اس وقت تک پلر مضبوط تھے، لہذا
دوبارہ بنیادیں کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی. انحراف نہیں آیا, نہیں انحراف آیا. وہ کھڑکیاں, دروازے, وہ دیواریں, وہ شان و شوکت جو رسول اللہ نے اسلام کو عطا کی تھی, اسلامی معاشرہ تشکیل دیا تھا, اس کے اندر خرابی پیدا ہوئی, لیکن بالآخر بنیاد باقی تھی. اب وہ مرحلہ آیا کہ اب بنیادوں کو کمزور کیا جا رہا ہے, لہٰذا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا. اور اب دوبارہ جب بنیاد ڈالی جا رہی ہے اسلام کی, تو جو بنیاد ڈالی جا رہی ہے دوبارہ ایسے پلرز چاہیے کہ جو بہت محکم ہوں, جو بہت مضبوط ہوں, جن کی بنیاد پر قیامت تک آنے والے انسانیت کی ہدایت کی جا سکے. اب دوبارہ اسلام کی بنیادیں کھڑی کی جا رہی ہیں اور سید الشہداء جمع کر رہے ہیں اصحاب کو, افراد کو. میں ایک بات یہاں پہ بیان کروں اور آؤں مصائب کی جانب. دیکھیں, یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا اپنا ماحول, بعض دفعہ خداوند متعال کے تمام احکام شرائط کے مطابق ہیں. یعنی اگر مثال کے طور پہ زوال کا وقت نہیں ہوا تو آپ کے اوپر نماز ظہر واجب نہیں ہے. اگر آپ مسافرت پہ ہیں تو آپ نے روزہ نہیں رکھنا. ہر حکم کے اندر فقہی احکام جو انفرادی زندگی ہے وہاں پر بھی ایسا ہی ہے, اجتماعی زندگی میں بھی ایسا ہی ہے. لازمی نہیں ہے کہ جب جہاد کی بات کی جا رہی ہے, جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے, جب لوگوں کو ان حالات کی طرف متوجہ کرایا جا رہا ہے اور سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنانے کی بات کی جا رہی ہے, تو انسان شرائط نہ دیکھے, مقدمات کو نہ دیکھے کہ فراہم ہے یا نہیں اور کود پڑے. نہیں, ہر حکم کے اندر جو شرائط ہیں انسان کو ان کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. جو مقدمات ہیں ان کو اپنے مد نظر رکھنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان ایک مرتبہ اتنا آگے بڑھ جائے کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام پر تہمتیں لگانا شروع کر دے. یہ ہوا ہے تاریخ میں. سلیمان حسن علیہ السلام کے وقت یعنی بڑی بڑی شخصیات, ہم ان سے اپنا ان اہل بیت تو کہاں, ہم ان کے بعد یعنی جو بلند ترین اصحاب ہیں ان سے بھی نہیں. حتیٰ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ افراد کو جن کے ایمان اس مرحلے پر لرزنے لگے, انہوں نے جس طرح کے امتحان دیے ہم نے وہ امتحان بھی نہیں دیے. عظیم عظیم شخصیات جو بعد میں دوبارہ توبہ کی, استغفار کی, آئے امام کی خدمت میں, لیکن اس وقت اس مرحلے کے اوپر امام کو مذل المؤمنین کا لقب دینے لگا کہ آپ مومنین کو, آپ کے والد مومنین کو عزت دینے والے اور آپ نعوذ باللہ مومنین کو ذلیل کرنے والے. صلح کے وقت وہ مقدمات جب فراہم نہیں تھے, وہ شرائط جب فراہم نہیں ہیں, یا پہلے فراہم تھی اب تبدیل ہو گئے ہیں وہ حالات, تو اب ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ بغیر دیکھے کود جائے, بغیر بصیرت کے کود جائے, اپنی ذمہ داری, احساس ذمہ داری کرے, لیکن معلوم نہ ہو کہ ذمہ داری کی شرائط کیا ہے, مقدمات کیا ہیں. اور مقدمات ہماری فقہ کے اندر دو طرح کے مقدمات بیان ہیں. حج کی مثال لیں, انشاءاللہ خداوند متعال آپ سب کو حج بیت اللہ انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے. حج کے اندر ایک مرحلہ استطاعت کہ انسان مستطیع ہونا چاہیے. حج کا جو مقدمہ ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ مقدمہ وجوب. جب تک استطاعت نہیں آ رہی حج واجب نہیں ہے. خب آیا استطاعت کا حصول واجب ہے کہ میں اتنا کماؤں کہ میرے پاس پیسہ زیادہ آ جائے تاکہ میں حج پر جاؤں, کہاں نہیں. استطاعت کا حصول بھی واجب نہیں ہے. نہیں کمائیں آپ زیادہ, مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کے لیے. آپ اتنا کمائیں جتنا روز کا آپ کا گزارا ہو جائے, سال بھر کا گزارا ہو جائے, آپ کے اوپر حج بھی واجب نہیں ہوگا, کوئی گناہ بھی نہیں ہے, آپ کے اوپر کمانا بھی زیادہ واجب نہیں ہے. لیکن ایک مرتبہ حج کا وجوب آ گیا, یعنی استطاعت آ گئی آپ کے پاس, اب حج واجب ہو گیا, لیکن ابھی اور بھی مقدمات ہیں. مثال کے طور پہ پاسپورٹ بنوانا ہے, ٹکٹ خریدنا ہے, یا مثال کے طور پہ حج فارم بھرنا ہے, یا فلاں جگہ بات کرنی ہے, جو بھی ہے اپنے اسباب فراہم کرنا ہے. خب یہ بھی میرے اوپر واجب نہیں ہے. جس طرح استطاعت واجب نہیں تھی, اب پاسپورٹ بنوانا, ٹکٹ لینا, حج فارم بھرنا, فلاں کاروان سے بات کرنی, یہ بھی اب واجب نہیں ہے. کہا نہیں, یہ واجب ہے. جب تک حج کا وجوب نہیں آیا تھا تمہارے اوپر کوئی چیز واجب نہیں تھی, جب تک استطاعت بھی حاصل کرنا واجب نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ استطاعت مقدمہ وجوب تھی, مقدمہ واجب وہ مقدمہ واجب تھی, مقدمہ وجوب نہیں تھی. وہ تمہارے اختیار میں تھا, تم استطاعت حاصل نہ کرو. لیکن یہاں تم نے مقدمات بھی فراہم کرنے, یہاں تم نے پاسپورٹ بھی بنوانا ہے, آفس سے چھٹی بھی لینی ہے, فلائٹس بھی دیکھنی ہے, وہاں کے ہوٹلس کی بات کرنی ہے, جو کرنا ہے یہ تمہاری ذمہ داری ہے, تمہارے اوپر واجب ہے یہ کام.
خود بعین ہی یہی اجتماعی معاملات کے اندر حالات نہیں تھے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر. جو آپ کے سامنے واقعات بیان کیے, لوگ تیار نہیں تھے, نہ کوانٹٹی میں نہ کوالٹی میں. تو اب کیا کریں, اب بیٹھ جائیں؟ کہا نہیں. اب ذمہ داری یہ ہے کہ یہ مقدمات فراہم کیے جائیں, یعنی یہ امر بالمعروف کا وجوب, یہ نہی عن المنکر کا وجوب, یہ حصول قدرت کا وجوب, یہ ہر انسان پر آ گیا ہے. اس کے لیے انتظار نہیں کرنا. اب اس کے مقدمات جو ہیں, جو مقدمہ واجب ہیں, یہ تم نے تیار کرنا ہے, تم نے آمادہ کرنا ہے, اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے. تمہارے اندر کوالٹیز ایسی ہو, تمہارے لشکر کی کوانٹٹی ایسی ہو کہ جس پر تمہارے زمانے کا امام اعتماد کر سکے, کوالٹی میں بھی اور کوانٹٹی میں بھی. یہ واجب ہے ہمارے اوپر. عمل معروف کی شرائط نہیں ہے. عمل معروف کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں شرائط موجود ہیں. خوب شرائط نہیں ہے, بالفرض شرائط مہیا نہیں ہے, تو اب میرے اوپر واجب نہیں ہے. نہیں, واجب ہے, لیکن اس واجب کو ادا کرنے کے لیے مقدمات فراہم کرنا ہے. یہ مقدمات فراہم کرنا بھی میرے اوپر واجب ہے. یہ فرق ہے ان احکامات کے اندر. لہٰذا اہل بیت کی سیرت اگر ہم دیکھیں تو ایسا نہیں تھا کہ لوگ آمادہ نہیں ہیں تو آپ گھر میں بیٹھ گئے, حالات سازگار نہیں ہیں اب قیام کے لیے, تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کوششیں کی. نہیں, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شہادت کے بعد ایک دفعہ درود بھیجیں بآواز بلند. امام کی شہادت کے بعد روایات کے اندر ہے کہ ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثۃ او اربعہ, کہ سید الشہداء کی شہادت کے بعد سوائے 3-4 افراد کے کوئی دین پر باقی نہیں رہا تھا. یعنی کیا؟ نماز نہیں پڑھتے, نماز پڑھتے تھے, روزے رکھتے تھے, حج کو جاتے تھے, قرآن پڑھتے تھے, لیکن حقیقت دین سے دور ہو گئے تھے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ثم ان الناس لحقوا وکثروا, پھر لوگ آہستہ آہستہ, یعنی خود اس سے پہلے امام سید سجاد کا قول ہے کہ 20 افراد نہیں تھے مدینہ کے اندر ہمارے چاہنے والے. وہ مدینہ جو مدینہ تو رسول ہے, وہ مدینہ جو بنی ہاشم کا مدینہ ہے, وہاں پر چاہنے والے, صحیح چاہنے والے 20 افراد بھی نہیں تھے. یہ روایت جو آپ کے سامنے پڑھی کہ ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثۃ او اربعہ. یہاں صادق فرماتے ہیں کہ ثم ان الناس لحقوا وکثروا, پھر لوگ آئے, آہستہ آہستہ لوگوں کو جمع کیا, ایک آیا, 1 سے 2 بنے, 2 سے 3 بنے, آہستہ آہستہ یہ سلسلہ پھیلتا گیا, اور اب ان کی تعداد زیادہ ہو گئی. یہ جو ہم تصور کرتے ہیں کہ 4000 افراد امام صادق علیہ السلام سے جو ہے وہ حدیث نقل کر رہے ہیں, یہ ایک دم سے نہیں ہو گیا, یہ زمینہ فراہم کیا گیا, یہ حالات مہیا کیے گئے. خوب یہ حالات فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ انسان وہ جہاد جو چند دن قبل آپ کے سامنے جس کی تعریف کی, وہ جہاد ہر وقت انسان کے اوپر فرض ہے. بعین ہی جہاد نہیں ہے تو جہاد کا مقدمہ فرض ہے. بالآخر لشکر تیار کرے, اپنے اندر وہ کیفیت پیدا کرے, دوسروں کے اندر وہ کیفیت پیدا کرے, اور اب اسے اس مرحلے کے اوپر دشمن کا خوف نہ ہو, موت سے خوف نہ ہو. یہ وہ لشکر ہے جسے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام لے کر نکلے. کربلا پہنچ رہے ہیں, اور جتنا ہم واقعاً 10 محرم کے نزدیک آتے جا رہے ہیں, انسان کے اوپر وہ کیفیت طاری ہو, انسان تصور کرے اپنے آپ کو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک کرے. بنی مقاتل کی وہ منزل ہے جہاں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں کربلا کی جانب. ایک مرحلہ وہ آیا کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ لگتی ہے, بیدار ہوئے, ایک مرتبہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین انا للہ و انا الیہ راجعون. سامنے فرزند موجود ہے, 3 دفعہ کلمہ استرجاع تلاوت کرتے ہیں. حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں. کون علی اکبر؟ آپ کے سامنے اس دن بیان ہوا کہ سید الشہداء رسول اللہ سے دوری پر رسول اللہ کی رحلت کے بعد گریا کرتے تھے, یاد کیا کرتے تھے اپنے نانا کو. اور پھر جب سید الشہداء کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی اور وہ اولاد جوان ہوئی, تو اب سید الشہداء کی وہ خواہش کہ اپنے نانا کی زیارت کر سکیں, اپنے نانا سے ملاقات کر سکیں,
اللہ تعالیٰ نے علی اکبر کی صورت میں پوری کی. یہ ہیں جناب حضرت علی اکبر. بابا یہ کون سا وقت ہے کہ آپ نے یعنی کیا وجہ ہے کہ آپ نے کلمہ استرجا پڑھا؟ اے بیٹا میری آنکھ لگی, میں نے ایک ندا سنی کہ منادی یہ ندا دیتا جا رہا ہے کہ یہ قافلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اور موت اس کے پیچھے آتی جا رہی. اے بابا السنا علی الحق, اے بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہاں ای واللہ اے علی اکبر یقیناً ہم ہی حق پر ہیں. کہے بابا اگر ہم ہی حق پر ہیں تو اذن لا نبالی بالموت, کہ بابا اگر ہم حق پر ہیں تو اب ہمیں موت سے کوئی فکر نہیں ہے. ہم موت پر جا پڑے, موت ہم پر آ پڑے, ہمیں موت کا خوف نہیں ہے. یہ ہے حضرت علی اکبر. روایات میں مقاتل بیان کرتے ہیں کہ جب روز عاشور آئی, روز عاشور آنے کے بعد اصحاب نے آپس میں پہلے طے کر لیا تھا کہ دیکھو جب تک ہم میں سے کوئی ایک بھی باقی ہے آل رسول میں سے کسی کو میدان میں جانے نہ دینا. ایک ایک کر اصحاب اپنے آپ کو شہید کرتے گئے. مقاتل کہتے ہیں کہ جب سب اصحاب شہید ہونے لگے نا, ایک مرتبہ بنی ہاشم کے جوانوں کے چہروں کے اوپر ایک عجیب شادابی آئی. ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے, مسکراتے ہوئے گلے مل رہے تھے. انسان تصور کرے وہ مرحلہ, اب ودا کر رہے ہیں, کہیں قاسم علی اکبر کو گلے لگا رہے ہوں گے, کہیں عباس اور محمد کو اپنے سینے سے لگائے ہوں گے. ایک مرتبہ بنی ہاشم کے جوانوں نے ایک دوسرے سے ودا کیا اور اب مرحلہ ہے کہ حسین سب سے پہلے کس کو اجازت دیں. مقاتل کہتے ہیں کہ بنی ہاشم سے جو پہلی قربانی مقتل میں بھیجی گئی, حسین نے اپنے فرزند علی اکبر کو میدان میں بھیجا. جب آئے اپنے بابا سے اجازت لینے کے لیے, ایک مرتبہ سید الشہداء نے اجازت تو فوراً دے دی, لیکن وہ ارقا آئینہ, ایک مرتبہ اپنی نظریں جھکا دی. وہ بکا بکا شدیدہ, زاروں قطار سید الشہداء نے گریہ کیا, جاؤ علی اکبر جاؤ مقتل میں. علی اکبر مقتل کی جانب بڑھے, حسین نے ہاتھوں کو بلند کیا, ہے اللہ گواہ رہنا کہ اب اس قوم کی جانب اس کو بھیج رہا ہوں جو کردار میں, جو گفتار میں, جو چال چلن کے اندر سب سے زیادہ تیرے رسول کی شبیہ تھا. اور اے اللہ گواہ رہنا, ارے جب ہم اہل بیت کو, اہل بیت رسول کو تیرے رسول کی زیارت کرنا ہوتی تھی تو علی اکبر کی جانب نگاہ کرتے تھے. ہاں علی اکبر میدان میں گئے, علی اکبر نے رجس پڑھا کہ میں علی ابن حسین ہوں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کی نسبت اولویت عطا کی ہے. ایک مرتبہ رجس پڑھتے جاتے ہیں, کفار کو, ان منافقین کو, ان لعینوں کو واصل جہنم کرتے رہتے ہیں. ایک مرتبہ علی اکبر لڑتے لڑتے واپس پلٹے, اپنے بابا کی خدمت میں آئے, اے بابا العطش قد قتلنی, اے بابا یہ پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے, اگر تھوڑا سا پانی مل جائے ان لعینوں کو دادا علی کی جنگ یاد دلا دوں. حسین نے علی اکبر کو دلاسا دیا, اے بیٹا تھوڑا سا اور لڑ لو, تمہارے جد تمہیں آب کوثر سے سیراب کریں گے. ایک مرتبہ وہ مرحلہ آیا, علی اکبر میدان میں ہے, چاروں طرف سے حملہ کیا گیا, ایک نیزہ علی اکبر کے ایسا مارا گیا, علی اکبر گھوڑے پر سنبھل نہ سکے, گرتے گرتے مقاتل کہتے علی اکبر نے اپنی باہوں کو گولے کے ذوالجنہ کے گردن میں ڈال دیا. اب ذوالجنہ جب تیر آ رہے ہیں, جب نیزے آ رہے ہیں, جب تلواریں چل رہی ہیں, شاید ذوالجنہ کی آنکھ بھی خون سے آلود ہو. ارے یہ اسے معلوم نہ ہو سکا خیمہ گاہ کہاں ہے, نرغہ آدھا کہاں ہے. یہ ایک مرتبہ علی اکبر کے لاشے کو نرغہ آدھا میں لے گیا. فقطعوہ بسیوفہم اربا اربا, ان لعینوں نے چاروں جانب سے حملہ کیا, علی اکبر کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. علی اکبر نے صدا دی, السلام علیکہ یا ابتا, اے بابا میرا آخری سلام قبول کرے. جب حسین لاش علی اکبر پہ پہنچے, ایک مرتبہ دیکھا, ارے وہ زینب جو اون محمد کے لاشوں پر نہ نکلی, وہ زینب جو ہر مرحلے پر حسین کے ساتھ تھی, ایک مرتبہ مقتل میں پہنچ گئی, علی اکبر کے لاشے پر پہنچ گئی. بنی ہاشم کے جوانوں کو صدا دی, آؤ اپنے بھائی کا لاشا اٹھانے میں مدد کرو. حسین نوحہ پڑھتے جاتے, اے علی اکبر علی الدنیا بعدک العفا, اے علی اکبر تیرے بعد اس دنیا پہ خاک ہو. حسین چلتے جاتے, علی اکبر کا لاشا خیموں کی جانب.
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خداوند متعال اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دنیا میں جہاں جہاں مومنین کفر و استکبار کے خلاف برسر پیکار ہیں، خداوند متعال ان کی مدد و نصرت فرمائے، ان کو ہر محاذ پر کامیابی نصیب فرمائے۔ دنیا میں جہاں جہاں مومنین کفر و استکبار کے خلاف برسر پیکار ہیں، خداوند متعال بالخصوص حزب اللہ کو، فلسطین کے مقاومین کو، انقلاب اسلامیہ ایران کو فتح و نصرت عطا فرمائے۔ ہم سب کو ان مجاہدین کی حمایت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انقلاب اسلامی کو امام زمانہ کے عالمی انقلاب سے متصل فرمائے۔ دنیا میں جہاں جہاں کفر و استکبار، عالمی استکبار، تکفیری قوتیں تشیع کے خلاف، عالم اسلام کے خلاف، مظلومین کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں، ظلم و ستم کر رہی ہیں، خداوند متعال ان کی سازشوں کو انہی کی جانب پلٹا دے۔ ہم سب کو ان کے ظلم و ستم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خداوند متعال ہمارا شمار امام زمانہ کے اعوان و انصار میں فرمائے، ہماری عاقبت ان کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ اللہم عجل لولیک الفرج وجعلنا من اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدیہ پر محمد و آل محمد صلوات۔